السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت دنیا کو قابل وقت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے دلوں سے نکل جائے گی۔ یعنی کہ جب امت جو ہے دنیا کو ہی ترجیح دینے لگے گا کہ دنیا ہی اصل زندگی ہے، اور آخرت کو بھول جائے گا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام جائز ناجائز اور اچھے برے کی تمیز کھو دے گا اور یہ سمجھے گا دنیا ہمارے لیے اصل ہے اور آخرت کچھ بھی نہیں ہے، تو اسلام کی ہیبت اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال لے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے دنیا کو ترجیح دینے لگیں اور آخرت کو بھول جائیں اور اپنے آنے کا مقصد کو بھول جائیں، اور ہم دنیا کے کاموں میں دنیا کی چیزوں میں اس طرح ملوث ہو جائے اور یہ بھی نہ سوچے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مر کر اپنے کاموں کا حساب دینا ہے، تو کتنا باعث افسوس کا بات ہے، باعث ندامت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسوں کو حلال طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں، کیونکہ کل ہر چیز کا حساب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے وہاں پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کہ وہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے پیسے کمائیں، اور جائز و ناجائز کام جو صحیح ہے اس کو اختیار کریں، جو غلط ہے اس کو جو اپنی زندگی سے نکالیں، اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور اس کی تیاری کریں، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے دنیا کو بہت زیادہ قابل احترام نہ سمجھیں، بہت زیادہ اس کی اہمیت میں اپنے آپ کو نہ کھوئیں، اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے رضا والے کام میں گزاریں۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی کہ جب انسان امر بالمعروف یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، یعنی کہ جب بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ چھوڑ دے گی، تو وہی کی برکات سے کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی۔ وہی کی برکت جو ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرے گی، یعنی کہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے گی، ایک دوسرے پر ظلم کرے گی، تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ تو کتنی بڑی بات کہی گئی ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی نہ ہو کہ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانا گوارا کر لیتے ہیں، تو ایسا بھی نہ ہو کہ بس اپنا فرائض کو سر انجام دیں اور باقی جو ہے کوئی راضی ہو یا نہ راضی ہو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا کام جو ہے بخوبی انجام دیں اور اللہ کی رضا والے کام کریں، اور دنیا کو قابل وقت نہ سمجھیں، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں حاصل ہیں اس پر اللہ کی شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، کیونکہ جب انسان شکر کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو بہت زیادہ قابل احترام نہ سمجھیں۔ اگر کسی کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ملا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس سے میسر ہیں، وہ ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، اور اسے دنیا کی کوئی چیز حاصل نہیں ہے، تو وہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے ساری چیزیں آخرت میں ہیں۔ اور اگر ایک شخص ہے اور اسے دنیا میں ساری چیزیں حاصل ہے اور آخرت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہے، تو وہ سب سے بڑا محروم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں اور اللہ کو راضی کریں اور استغفار کی کثرت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور دنیا کو قابل احترام نہ سمجھے، اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ السلام علیکم۔